السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم ایدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 17واں پارہ سورہ انبیاء، آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی ہم بازیگر نہیں ہیں، نہ ہمارا کام کھیل تماشا کرنا ہے۔ ہماری یہ دنیا ایک سنجیدہ نظام ہے جس میں کوئی باطل چیز نہیں جم سکتی۔ باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا ہے حقیقت سے اس کا تصادم ہو کر رہتا ہے، اور آخر کار وہ مٹ کر ہی رہتا ہے۔ اس دنیا کو اگر تم تماشا گاہ بنا کر سمجھ کر جیو گے یا حقیقت کے خلاف باطل نظریات پر کام کرو گے تو نتیجہ تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگا۔ نوع انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ دنیا کو محض ایک تماشا گاہ، محض ایک عیش کدہ سمجھ کر جینے والی اور انبیاء کی بتائی ہوئی حقیقت سے منہ موڑ کر باطل نظریات پر کام کرنے والی قومیں پے در پے کس انجام سے دوچار ہوتی رہی ہیں۔ پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جب سمجھانے والا سمجھائے تو اس کا مذاق اڑاؤ، جب اپنے ہی کیے کرتوتوں کے نتائج عذاب الہی کی صورت میں سر پر آ جائیں تو چیخنے لگو کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں کہ وہ تھکتے بھی نہیں۔ یہاں سے توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال پر گفتگو شروع ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل بنائے نزاع تھی۔ اب مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ نظام جس میں تم جی رہے ہو، جس کے متعلق ابھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے، جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ اور بامقصد اور مبنی بر حقیقت نظام ہے، اور جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس میں باطل ہمیشہ حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس پورے نظام کا خالق، مالک، حاکم اور رب صرف ایک اللہ ہے، اور اس حقیقت کے مقابلے میں باطل یہ ہے کہ اسے بہت سے خداؤں کی مشترک سلطنت سمجھا جائے۔ رہا یہ خیال کہ کیا کیا جائے، یہ خیال کیا جائے کہ ایک بڑے خدا کی خدائی میں دوسرے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا بھی کچھ دخل ہے، بالکل ایک باطل بات ہے، بے معنی بات ہے۔ یعنی وہی فرشتے جن کو مشرکین عرب اللہ کی اولاد سمجھ کر یا خدائی میں دخیل مان کر معبود بنائے ہوئے تھے، یعنی اللہ کی بندگی کرنا ان کو ناگوار بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ بادل نخواستہ بندگی کرتے کرتے وہ ملول ہو جاتے ہوں۔ اصل میں لفظ یا لا یستحسرون استعمال کیا گیا ہے۔ استحسار میں تکان کا مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ تکان ہے جو کسی ناگوار کام کے کرنے سے لاحق ہوتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، کہ کوئی وقفہ نہیں ہے، مستقل اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض وہم ینشرون۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑے کرتے ہوں؟ اصل میں لفظ ینشرون استعمال ہوا ہے جو انشاء سے مشتق ہے۔ انشار کے معنی ہیں بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا۔
اگرچہ اس لفظ کو قرآن مجید میں بالعموم زندگی بعد موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر اصل لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ بے جان مادے میں زندگی پھونک دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور موقع محل کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو انہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے اور اپنا معبود بنایا ہے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر ذی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو؟ اگر ایک اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اور مشرکین عرب خود مانتے تھے کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ ان کو خدا اور معبود کس لیے مان رہے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ یہ استدلال سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی۔ سادہ سی بات جس کو ایک بدوی، ایک دیہاتی، ایک موٹی سی سمجھ کا آدمی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام بھی 4 دن بخیریت نہیں چل سکتا اگر اس کے 2 صاحب خانہ ہوں، اور گہری بات یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام زمین کی تہوں سے لے کر بعید ترین سیاروں تک ایک ہمہ گیر قانون پر چل رہا ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کی بے شمار مختلف قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں کے درمیان تناسب اور توازن اور ہم آہنگی اور تعاون نہ ہو، اور یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اٹل اور غالب و قاہر ضابطہ ان بے شمار اشیاء اور قوتوں کو پوری مناسبت کے ساتھ باہم تعاون کرتے رہنے پر مجبور کر رہا ہو۔ اب یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے مطلق العنان فرمانرواؤں کی حکومت میں ایک ضابطہ اس باقاعدگی کے ساتھ چل سکے؟ نظم کا وجود خود ہی ناظم کی وحدت کو مستلزم ہے۔ قانون اور ضابطہ کی ہماگیری آپ ہی اس بات پر شاہد ہے کہ اختیارات ایک ہی حاکمیت میں مرکوز ہیں، اور وہ حاکمیت مختلف حاکموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ رب العرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پہلے دو استدلال عقلی تھے اور یہ استدلال نقلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے دنیا کے کسی ملک میں کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں یہ نکال کر دکھا دو کہ ایک اللہ خالق کے زمین و آسمان کے سوا کوئی دوسرا بھی خدائی کا کوئی شائبہ رکھتا ہے اور کسی اور کو بھی بندگی و عبادت کا حق پہنچتا ہے، پھر یہ کیسا مذہب تم لوگوں نے بنا رکھا ہے جس کی تائید میں نہ عقل سے کوئی دلیل ہے اور نہ آسمانی کتابیں ہی جس کے لیے کوئی شہادت فراہم کرتی ہیں؟ یعنی نبی کی بات پر ان کا توجہ نہ کرنا علم پر نہیں بلکہ جہالت پر مبنی ہے، حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے سمجھانے والے کی بات کو ناقابل التفات سمجھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ یہاں پھر فرشتوں ہی کا ذکر ہے جن کو مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ بات کی تقریر سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے
اس سے بھی وہ باخبر ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو دو وجہ سے معبود بناتے تھے، ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ اللہ کی اولاد تھے، دوسرے یہ کہ وہ ان کی پرستش کو شامت کر کے انہیں اللہ کے ہاں اپنا شفیع سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ دونوں میں ان وجوہ کی تردید کر دی گئی ہے۔ اس جگہ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم شفیع قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو ان سے اوجھل ہیں۔ اس سے یہ ذہن نشیں کرنا مقصود ہے کہ آخر ان کو سفارش کرنے کا مطلق اور غیر مشروط اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ہر شخص کے اگلے پچھلے اور پوشیدہ اور ظاہر حالات سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و صالحین، ہر ایک کا اختیار شفاعت لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ بطور خود ہر کس و ناقص کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے، اور جب شفاعت سننا یا نہ سننا اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، تو ایسے بے اختیار شفیع اس قابل کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سر نیاز جھکایا جائے اور دستے سوال دراز کیا جائے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور جو ان سے کوئی کہہ دے، ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، اور ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر شے کو زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پانی کو اللہ نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا، اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا۔ دوسری جگہ اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من الماء، سورہ نور کی آیت ہے، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ رواسیہ ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اور دریا نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں سے گزرنے اور زمین کے خطے سے دوسرے خطے کی طرف عبور کرنے کے راستے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ایسی رکھی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ بن جاتی ہے یا بنا لی جا سکتی ہے۔ ذو معنی فکرہ ہے، یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ زمین میں چلنے کے لیے راہ پائیں، اور یہ بھی کہ اس حکمت اور اس کاریگری اور اس انتظام کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا راستہ پالیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یعنی ان نشانیوں کی طرف جو آسمان میں ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ کلن اور یسبحون کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ دوسرے اجرام فلکی یعنی تارے بھی مراد ہیں، ورنہ جمع کے بجائے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ فلک جو فارسی کے چرخ اور گردوں کا ٹھیک ہم معنی ہے، عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے۔ دوسرا یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انہیں لیے ہوئے گھوم رہا ہو، بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے یا فضا اور خلا کسی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگوں کے لیے آسمان و زمین کے رتق و فتق اور پانی سے ہر زندہ چیز کے پیدا کیے جانے اور تاروں کے ایک ایک فلک میں تیرنے کا مفہوم کچھ اور تھا۔ موجودہ زمانے میں طبیعیات، حیاتیات اور علم حیت کی جدید معلومات نے ہمارے لیے ان کا مفہوم کچھ اور کر دیا ہے، اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر انسان کو جو معلومات حاصل ہونی ہیں وہ ان الفاظ کے کن معنی پر روشنی ڈالیں گی۔ بہرحال موجودہ زمانے کا انسان ان تینوں آیات کو بالکل اپنی جدید ترین معلومات کے مطابق پاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تک کی تقریر شرک کی تردید میں ہے، اور اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ تک جو کچھ فرمایا گیا اس میں توحید کے لیے پازیٹیو دلائل دیے گئے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی بھی کوئی کاریگری تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ نظام ایک سے زیادہ خداؤں کی کار فرمائی میں بن سکتا تھا اور اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا تھا؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، کیا اس حکیمانہ نظام کے متعلق کوئی صاحب عقل و خرد آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے اور اس نے محض تفریح کے لیے چند گڑیاں بنائی ہیں جن سے کچھ مدت کھیل کر بس وہ یوں ہی ان کو خاک میں ملا دے گا؟ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نبی کی بات ماننے سے انکار کیے جاتے ہیں۔ تم کو نظر نہیں آتا کہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس نظریے توحید کی شہادت دے رہی ہے جو یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے تم کہتے ہو کہ فلیاتنا بھی آیا، یہ نبی کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آئے؟ کیا نبی کی دعوت توحید کے حق ہونے پر گواہی دینے کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ یہاں پھر سلسلہ تقریر اس کشمکش کی طرف مڑتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان برپا تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ مختصر جواب ان ساری دھمکیوں اور بددعاؤں کو اور کوسنوں اور قتل کی سازشوں کا جن سے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی جاتی تھی۔ ایک طرف اکابر قریش تھے جو آئے دن آپ کو اس تبلیغ کے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور ان میں سے بعض پرجوش مخالفین بیٹھ کر یہ تک سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کا کام تمام کر دیں۔ دوسری طرف ہر وہ گھر جس کا کوئی فرد اسلام قبول کر لیتا تھا آپ کا دشمن بن جاتا تھا۔ اس کی عورتیں آپ کو کلپ کر کوسنے اور بددعائیں دیتی تھیں، اور اس کے مرد آپ کو ڈراوے دیتے پھرتے تھے۔ خصوصاً ہجرت حبشہ کے بعد تو مکے بھر کے گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی گھرانہ ایسا بچا رہ گیا تھا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو۔ یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائیاں دیتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کیے۔ انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی کہ تم ان کی پرواہ کیے بغیر بے خوف اپنا کام کیے جاؤ، یعنی راحت اور رنج، مفلسی اور امیری، غلبہ اور مغلوبی، قوت اور ضعف، صحت اور بیماری، غرض تمام مختلف حالات میں تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم اچھے حالات میں متکبر، ظالم، خدا فراموش بندہ نفس تو
نہیں بن جاتے اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو اختیار نہیں کرنے لگتے۔ لہٰذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو حالات بھی اسے پیش ہے اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے اور اس سے باخیریت گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف ایک احمق اور کم ظرف آدمی کا کام ہے کہ جب اچھے حالات آئیں تو فرعون بن جائے اور جب برے حالات پیش آئیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فقرہ ان کے مذاق کا مضمون نہیں بتا رہا بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ اور بنیاد پر روشنی ڈال رہا ہے۔ ظاہر کہ یہ فقرہ بجائے خود کوئی مذاق کا فقرہ نہیں ہے، مذاق تو وہ دوسرے ہی الفاظ میں اڑاتے ہوں گے اور کچھ اور ہی طرح کی آوازیں کستے اور فقرے چست کرتے ہوں گے۔ البتہ یہ سارا دل کا بخار جس وجہ سے نکالا جاتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ ان کے خود ساختہ معبودوں کی خدائی کا رد کرتے تھے، یعنی بتوں اور بناوٹی خداؤں کی مخالفت تو انہیں اس قدر ناگوار ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری تضحیق و تذلیل کرتے ہیں، مگر انہیں خود اپنے حال پر شرم نہیں آتی کہ اللہ سے پھرے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ اصل میں خلق الانسان من اجل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہے انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ لفظی معنی اصل مقصود کلام نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص عقل کا پتلا ہے اور فلاں شخص حرفوں کا بنا ہوا ہے، اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز سے پیدا کیا گیا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت میں ہے۔ یہی بات جس کو یہاں خلق الانسان من اجل کہہ کر ادا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، بنی اسرائیل آیت 11 کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ بات کی تقریر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں نشانیوں سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان میں سے ایک عذاب الہی اور قیامت اور جہنم کا مضمون بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ شخص آئے دن ہمیں ڈراوے دیتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور قیامت میں تم پر یہ بنے گی اور تم لوگ یوں جہنم کے ایندھن بنائے جاؤ گے، مگر ہم روز انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، نہ کوئی عذاب آتا دکھائی دیتے ہیں اور نہ کوئی قیامت ہی ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ اسی کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اسی طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت ہی مل سکے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت اللہ کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے گا تو آخر وہ کون سا زور آور حامی و ناصر ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچا لے گا۔
अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून। क्या ये कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में उनकी हमायत करें? वो ना तो खुद अपनी मदद कर सकते हैं, ना हमारी ही ताईद उनको हासिल है। बल मत्ताना हाउलाई व आबाअहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र अफला यरौना अन्ना नातिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अत्राफिहा अफहुमुल गालिबून। असल बात यह है कि इन लोगों को और इनके आबा अजदाद को हम ज़िंदगी का सरोसामान दिए चले गए, यहाँ तक कि इनको दिन लग गए, मगर क्या इन्हें नज़र नहीं आता कि हम ज़मीन को मुख्तलिफ़ सिमतों से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या ये गालिब आ जाएंगे? यानी हमारी इस मेहरबानी और परवरिश से इस गलत फहमी में पड़ गए हैं कि यह सब कुछ उनका ज़ाती इस्तेहकाक है जिसका छीनने वाला कोई नहीं। अपनी खुशहालियों और सरदारियों को ये लाजवाल समझने लगे हैं और ऐसे सरमस्त हो गए हैं कि उन्हें कभी ये ख्याल तक नहीं आता कि ऊपर कोई खुदा भी है जो इनकी किस्मतें बनाने और बगाड़ने की कुदरत रखता है। ये मज़मून इससे पहले सूरह रात आयत 41 में गुजर चुका है। यहाँ इस सियाक़ो सबाक में ये एक और मानी भी दे रहा है, वो ये कि ज़मीन में हर तरफ एक गालिब ताकत की कारफरमाई के ये आसार नज़र आते हैं कि अचानक कभी कहत की शक्ल में, कभी वबा की शक्ल में, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी ज़लज़ले की शक्ल में, कभी सर्दी या गर्मी की शक्ल में और कभी किसी और शक्ल में कोई बला ऐसी आ जाती है जो इंसान के सब किए धरे पर पानी फेर देती है। हज़ारों लाखों आदमी मर जाती हैं, बस्तियाँ तबाह हो जाती हैं, लहलहाती खेतियाँ गारत हो जाती हैं, पैदावार घट जाती है, तजारतों में कसाद बाजारी आने लगती है। गर्ज इंसान के वसाइल ज़िंदगी में कभी किसी तरफ से कमी वाक़ हो जाती है और कभी किसी तरफ से, और इंसान अपना सारा जोर लगाकर भी नुकसानात को नहीं रोक सकता। यानी जबकि इनके तमाम वसाइल ज़िंदगी हमारे हाथ में हैं, जिस चीज़ को चाहें घटा दें और जिसे चाहें रोक लें, तो क्या ये इतना बलबूता रखते हैं कि हमारे मुकाबले में गालिब आ जाएं और हमारी पकड़ से बच निकलें? क्या ये आसार उनको यही इत्मीनान दिला रहे हैं कि तुम्हारी ताकत लाजवाल और तुम्हारा ऐश गैर फ़ानी है और कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं है? ये उनकी खामख्याली है। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही वला यस्माउस सुम्मुद दुआ इज़ा मा युनज़रून। इनसे कह दो कि मैं तो वही की बिना पर तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूँ, मगर बहरे पुकार को नहीं सुना करते जबकि उन्हें ख़बरदार किया जाए। वाला इम मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और अगर तेरे रब का अज़ाब ज़रा सा इन्हें छू जाए तो अभी चीख उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम ख़ताबार थे। वही अज़ाब जिसके लिए जल्दी मचाते हैं और मजाक के अंदाज में कहते हैं कि लाओ ना वो अज़ाब, क्यों नहीं वो टूट पड़ता। व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्अन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। क़यामत के रोज़ हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी शख्स पर ज़रा बराबर जुल्म ना होगा। जिसका राई के दाने बराबर भी कुछ किया गदरा होगा वो हम सामने ले आएंगे और हिसाब लगाने के लिए हम काफ़ी हैं। हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि इस तराजू की नौइयत क्या होगी। बहरहाल वो कोई ऐसी चीज़ होगी जो मादी चीज़ों को तोलने के बजाय इंसान के अखलाकी और साफ अमाल और उसकी नेकी व बदी को तोलेगी और ठीक ठीक वज़न करके बता देगी कि अखलाकी हैसियत से किस शख्स का क्या पाया है, नेक है तो कितना नेक है और बद है तो कितना बद। अल्लाह ताला ने इसके लिए हमारी ज़बान के दूसरे अल्फाज को छोड़कर तराजू का लफ्ज़ या तो इस वजह से इंतखाब फरमाया है कि इसकी नौइयत तराजू से मुश्तबे होगी, या इस इंतखाब का मकसद ये तसव्वुर दिलाना है कि जिस तरह एक तराजू के पलड़े दो चीज़ों के वज़न का फ़र्क ठीक ठीक बता देते हैं, इसी तरह हमारी मीज़ान अदल भी हर इंसान के कारनामे ज़िंदगी को जाँच कर बेकमौकास बता देगी कि उसमें नेकी का पहलू गालिब है या बदी का। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिल मुत्तक़ीन। पहले हम मूसा और हारून को फ़ुरक़ान और रोशनी और ज़िक्र अता कर चुके हैं इन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए जो बेदेखे अपने रब से पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं।
یہاں سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور پے در پہ بہت سے انبیاء کی زندگی کے مفصل یا مختصر واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حسب ذیل باتیں ذہن نشین کرنی مقصود ہیں۔ اول یہ کہ تمام پچھلے انبیاء بشر ہی تھے، کوئی نرالی مخلوق نہ تھے۔ تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ آج پہلی مرتبہ ہی پیش نہیں آیا کہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دوم یہ کہ پہلے انبیاء بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو اب کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہی ان کا مشن تھا اور یہی ان کی تعلیم تھی۔ سوم یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے، بڑے بڑے مصائب سے وہ گزرے ہیں، سال ہر سال مصائب میں مبتلا رہے ہیں، شخصی اور ذاتی مصائب میں بھی اور اپنے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں بھی، مگر آخرکار اللہ کی نصرت و تائید کو ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اس نے اپنے فضل و رحمت سے ان کو نوازا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، ان کی تکلیفوں کو رفع کیا ہے اور ان کے مخالفوں کو نیچا دکھایا ہے اور معجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی ہے۔ چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود، اس کی طرف سے بڑی حیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود تھے وہ بندے اور بشر ہی۔ الوہیت ان میں سے کسی کو حاصل نہ تھی، رائے اور فیصلے میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی تھی، بیمار بھی ہوتے تھے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے، حتیٰ کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوتا تھا۔ تینوں الفاظ تورات کی تعریف میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ حق و باطل کا فرق دکھانے والی کسوٹی تھی، وہ انسان کو زندگی کا سیدھا راستہ دکھانے والی روشنی تھی، اور وہ اولاد آدم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی نصیحت تھی۔ یعنی اگرچہ بھیجی گئی تھی وہ تمام انسانوں کے لیے، مگر اس سے فائدہ عملاً وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ان صفات سے متصف ہوتے ہیں جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، جس کا بھی اوپر ذکر گزرا ہے، یعنی قیامت۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔